بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ، جہاں پہ ہمیشہ ہم نئے نئے روحانی تحائف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن میں آپ کے مسائل کا حل چھپا ہوا ہوتا ہے، اور آپ ان روحانی وظائف سے استفادہ کر کے اپنے مسائل اللہ کے دربار سے حل کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج بھی ایک ایسے ہی فرمائشی عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے لیے کافی عرصے سے بہت سے احباب کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل یا وظیفہ دیجیے کہ جس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو انہیں کے اس فرمائش آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے اور ایک زاد راہ کا اہتمام بھی ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ ہماری اور آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ عمل ان احباب کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے کہ جن کے پیسے کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو بطور قرض یا کسی حساب سے دیا ہوا ہے اور اب اس کی وصولیابی میں، اس کے حصول میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وہ بندہ ہے چاہے کوئی کمپنی ہے، آپ سے پیسے لے کے راہ فرار اختیار کر چکا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے، یا اگر موجود ہے تو آپ کے پیسے نہیں لوٹا رہا ہے۔ البتہ ایک چیز عرض کرتا ہوا چلو آپ لوگوں کی خدمت میں کہ قرض لے کے، ادھار لے کے واپس نہ کرنے کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شخص کو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے، ہر چند کے اس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں اور وہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات بھی احسن طریقے سے پوری کر رہا ہے، لیکن استطاعت ہوتے ہوئے بھی آپ کے پیسے نہیں لوٹا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کے حق میں ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے اور آپ مظلوم ہیں۔ تو اس عمل سے ضرور استفادہ کیجیے، انشاءاللہ ظالموں سے حق چھین کے مظلوموں کو دلانے والی ایک ذات موجود ہے، اور اس کے دربار میں درخواست پیش کرنے کا طریقہ بھی یہی وظائف ہے۔ اور دوسری صورت جو اس کی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہوں اور وہ شخص اب واپس نہیں کر رہا ہے، لیکن واقعاً فی الوقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو یہ استطاعت حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے لوٹا سکے۔ تو اگر آپ مزید کچھ عرصے کے لیے صبر کر سکتے ہیں تو اسے وقت دیجیے، ٹائم دیجیے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کا قرض واپس کرنے کا اہل ہو سکے۔ تو نہ صرف اس سے آپ کے پیسے واپس ملیں گے آپ کو، بلکہ ساتھ ساتھ میں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو سکے گی کہ آپ نے اس کی ایک بندے کی دستگیری کی اور اس کے مشکل وقت میں اس کو پریشرائز بھی نہیں کیا۔ البتہ اس وظیفے کو ضرور کیجیے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کے لیے اور اس شخص کے لیے راستے کھولنے کا سبب بن سکے گا۔ یعنی وظیفہ تو آپ کریں گے کیونکہ آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس وظیفے کی بدولت اس شخص کے لیے راستے کھلیں گے، اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اور کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو سکے گا کہ آپ کا قرض آپ کو لوٹا سکے، آپ کے پیسے آپ کو واپس دے سکے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اس وظیفے کے توسط سے آپ کا کام ہو سکے گا، چاہے پہلی والی صورتحال ہو کہ استطاعت رکھنے کے باوجود آپ کے پیسے نہیں دے رہا ہے، تو اس وظیفے کے کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آپ کے پیسے واپس کرے، یا کسی طرح کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ انہونی واقعات پیش آنے شروع ہو جائیں اور وہ خوف اور ڈر کے مارے آپ کے پیسے آپ کو لوٹانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو اس نایاب و نادر روزگار وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ تو محترم خواتین و حضرات، جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں وہ کلام الہی کی ایک آیت مبارکہ ہے، بلکہ سورہ تغابن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور یہ آیت قرض کی وصولی کے لیے انتہائی زود العصر اور مجرب آیت ہے، اور یہ وہی آیت ہے جو آپ کو اس وقت اپنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔
تو اس آیت کا ورد آپ نے 11 راتوں تک کرنا ہے، تو اس کے لیے تیاری کیجیے۔ اور جیسے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ رات کو جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو تو وضو کاملہ کیجیے، جانماز بچھائیے اور اپنے معبود کے حضور سر جھکائے حاضر ہو جائیے۔ تو 2 رکعت نماز نفل قرض کی وصولی کی نیت سے ادا کیجیے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر ایک تسبیح درود شریف کی، کوئی بھی درود شریف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ کے سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ کیجیے، اور پھر جانماز پہ روبہ قبلہ بیٹھ کے شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں اس آیت مبارکہ کو جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے 111 مرتبہ ورد کرنا ہے، اس شخص کا تصور کر کے کہ جو آپ کے پیسے بطور ادار قرض لے کے واپس نہیں کر رہا ہے۔ اور جب آپ کے یہ 11 دن مکمل ہو جائے تو اس آیت کے آخر میں 2 اسماء مبارکہ ہے، آپ نے ہر رات کو صرف ایک تسبیح شروع آخر میں چند ایک مرتبہ درود شریف اور ایک تسبیح ان 2 اسماء مبارکہ یا شکور ہو یا حلیم ہو، یا شکور ہو یا حلیم ہو، یا شکور ہو یا حلیم ہو، ان کا ورد کرنا ہے آپ نے، یعنی ہر رات کو باقاعدگی سے ان 2 اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے۔ اگر اس وظیفے کے اثرات کو اور زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور ٹپ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صبح جب اٹھ جائیں تو وضو کر لیجئے، اور اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب تک وضو قائم ہے وضو، اس کے بعد اگر نہ کر سکے تو بے وضو انہی 2 اسماء مبارکہ کا ورد کیجیے، اور آپ کے ذہن میں یہی تصور ہو، یہی خیالات آتے رہے کہ آپ کا قرضہ آپ کو وصول ہو رہا ہے، بلکہ وصول ہو چکا ہے۔ جس دن آپ کے تصور میں یہ پختگی آ گئی، نہ صرف اس وظیفے کے لیے، کسی بھی وظیفے کے لیے، کہ جب آپ اپنے اس کام کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، جب آپ کا وہ مقصد آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اپنے ذہن کی اسکرین پہ، تو سمجھ لیں کہ آپ کا وہ کام ہو گیا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو۔ تو یہاں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ ان 2 اسماء کا کلہ ورد رکھتے ہوئے آپ نے یہی سوچنا ہے، آپ کے ذہن میں یہی تصور قائم ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام ہو چکا ہے، میرے پیسے مجھے واپس مل چکے ہیں، اور اس کو واپس ملتا ہوا دیکھیں۔ آج دیکھیں گے، اس کو ویژولائز کریں گے تو آج ہی آپ کا یہ کام ہوگا۔ 2 دن میں آپ کا یہ تصور مضبوط ہوگا تو 2 دن میں آپ کا یہ کام ہوگا۔ آپ کے اپنے تصور کی پختگی کے اوپر ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا آپ کے یقین کاملہ پر ہے۔ تو جس دن آپ کا یقین کامل ہو گیا اس دن آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو گیا۔ یہ ہے ایک راز کی بات وظائف کے ثمرات ملنے کے لیے۔ میرے عزیزو، جن جن کے پیسے پسے ہوئے ہیں اللہ کا نام لے کے اس وظیفے کو سٹارٹ کیجیے۔ قمری مہینے کے شروع کے ایام میں اس کو شروع کیجیے، چڑھتے چاند میں اس کو شروع کیجیے، اور اپنی مرادیں اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے دربار سے حاصل کیجیے، اور ساتھ میں ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو آج کی اس محفل سے آپ سے رخصت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں دیجیے آج کی محفل سے رخصت اس پیار بڑے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔